آج کل پاکستان میں اہم غیر ملکی شخصیات کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے دنوں سعودی عرب کے وزیر خارجہ ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ پاکستان آئے، اور اب ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں۔ ایرانی صدر کا جو دورہ پاکستان ہے یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے پاکستان اور ایران کے درمیان بہت کشیدگی تھی اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ دونوں اطراف کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ بارڈر پہ اکٹھی ہو گئیں، لیکن پھر معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے، اور اب ایران کے صدر پاکستان کے دورے پہ ہیں تو پاکستان کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا جو ہے وہ پاکستان کے بھی مفاد میں ہے، پورے ریجن کے مفاد میں ہے۔ لیکن ایک ہمسایہ ایسا ہے جس کے ساتھ پاکستان کوشش کی کہ معاملات بہتر ہو جائیں، لیکن شاید وہ جو ہمسایہ ہے اس کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، حکمران اشرافیہ، وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اور آپ میرا اشارہ سمجھ گئے، میرا اشارہ ہے بھارت کی طرف، اور بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، وہ پچھلے کچھ دنوں سے ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ ان کا ٹارگٹ صرف پاکستان نہیں ہے، بلکہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ مسلمان بحیثیت ایک کمیونٹی کے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنی ایک انتخابی تقریر میں جو مسلمانوں کے بارے میں الفاظ استعمال کیے ہیں اس پر خود ہندوستان کے جو بہت سے ہندو دانشور اور تبصرہ نگار ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ اربن نسل کی سوچ، یعنی کہ عرب نسل کی سوچ آپ کا اور ہمارا منگل سوتر بھی بچنے نہیں دیں گے، اور گھس بیٹھیا کہا ہے انہوں نے تمام مسلمانوں کو۔ اب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو جو مودی صاحب ہیں ان کو کچھ عرب ممالک میں بلا کر ایوارڈ دیے جاتے ہیں، ان کے گلے میں قیمتی ہار ڈالے جاتے ہیں، دوسری طرف یہ مودی صاحب عربوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ تو اب سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی تو جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ تو ایسی باتیں نہیں کرتی۔ ہمارے تو الیکشن میں انڈیا کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں ہوتی جس طرح کی کہ انڈیا کے الیکشن میں پاکستان کے بارے میں اور اب مسلمانوں کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ تو اگر مودی صاحب دوبارہ الیکشن جیتتے ہیں، جس کے کافی امکانات نظر آتے ہیں، تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ اور جو انڈین پارلیمنٹ میں اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگا دیا گیا ہے، گریٹر انڈیا کا نقشہ لگا دیا گیا ہے، تو کیا یہ بھی صرف ایک سیاسی کارروائی ہے یا اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کی جائے گی؟